بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بالآخر چیف آف آرمی سٹاف حافظ سید عاصم منیر نے مافیاز کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ چینی مافیا، ڈالر سمگلر مافیا، کچے کے ڈاکوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ آپریشن کی تیاریاں آخری مراحل میں۔ آرمی چیف نے رینجرز کو تمام اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ اس قسم کے مافیاز کے خلاف سخت اقدامات کریں۔ بارڈر کے اوپر سمگلنگ جتنی بھی ہو رہی تھی اس کو پچھلے 24 گھنٹوں میں روک دیا گیا ہے۔ ڈالر کی اڑان گو کہ بہت اوپر چلی گئی تھی، لیکن 2 دنوں میں 12 روپے ڈالر نیچے آیا یکدم اس اقدام سے۔ چینی کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ آج صبح پکڑا گیا کوئٹہ سے۔ اسی طریقے سے تورخم بارڈر کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے، اور جتنے بھی افغان ٹرانزٹ ہو رہا تھا، جو سمگلنگ ہو رہی تھی ڈالر کی صورت میں، چینی کی صورت میں، باقی اشیاء خرد و نوش کی صورت میں، اس کو روک دیا گیا ہے۔ جگہ جگہ چیک پوسٹوں کے اوپر سختی سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی سمگلر کو نہیں چھوڑنا ہے اور ان سے ہم نے ہر صورت میں نمٹنا ہے۔ یہ انتہائی خوشائن اقدام ہے آرمی چیف کا، کیونکہ اس وقت اس ملک کے اندر ہر چیز کا قحط پڑ چکا ہے۔ چینی ڈبل قیمت پہ بھی مل نہیں رہی ہے، ڈالر لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے، سمگل ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے باقی بھی جتنے مافیاز ہیں، لینڈ مافیا ہے، اس کے بعد جو آپ کا کچے کے ڈاکو ہیں، اور جتنے بھی کارپوریشنوں کے اندر مافیاز بیٹھے ہیں، سب کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں۔ سب کو کڑے احتساب میں لانے کے لیے بلا تفریق اقدامات اگلے چند دنوں میں آپ کو ملیں گے، جس سے ریکوری کی صورتحال بہتر ہونے کے کچھ امکانات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کرپشن کے جو کنگ ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا چکا ہے۔ سندھ سے پیپلز پارٹی کے قیادت اور ان کے جو صوبائی کابینہ کے لوگ تھے، وہ زیادہ تر یہاں سے بھاگ کے دبئی پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جتنی جماعتیں ہیں ان کے بھی جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو واضح تنبیہ کر دی گئی ہے کہ آپ نے جو جتنی لوٹ مار کی ہے اس کو قومی خزانے میں جمع کرائیں، بصورت دیگر آپ کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا۔ آج جو چینی کی بڑی بھاری مقدار پکڑی گئی ہے وہ جہانگیر ترین کی شوگر مل کی یہ چینی جا رہی تھی۔ شوگر ملوں کی بھی باقاعدہ طور پہ FBR کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہیں۔ جتنی شوگر ملیں ہیں وہ مانیٹرنگ کر رہی ہیں کہ کون کتنا مال جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے باقی بھی جتنے کچے کے ڈاکو ہیں ان کے خلاف رینجر ایک بڑا آپریشن شروع کرنے والی ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ لوٹ مار ہوتی ہے وہ اس کی روک تھام کے لیے بھی عملی قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ کام نہ کوئی سیاسی جماعت کر سکتی ہے، نہ کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہماری پاک فوج کا ہی کمال ہو سکتا ہے کہ اگر وہ عملی طور پہ تمام کرپٹ مافیا کو بلا تفریق، چاہے وہ ان کے اپنے ادارے سے ہوں، چاہے وہ باقی اداروں سے ہوں، ان کو وہ کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے ریکوری کریں، تو یہ اس ملک کی جتنی بھی دکھ درد ہیں، اس ملک کا جو اس وقت معاشی بدحالی ہے، وہ خوشحالی میں تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ بیرونی ممالک سے اب مدد ایسے نہیں ملے گی۔ کیونکہ جتنے بھی ملک آپ کو مدد دیتے ہیں ان کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہماری دی رقم کو آپ کہاں صرف کریں گے اور اس کی واپسی کیسے ممکن ہوگی۔ جبکہ یہاں پہ جب وہ پیسہ پہنچتا ہے، چاہے وہ IMF کا ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک کا ہو، یا کسی اور ڈونر کسی ملک کا ہو، تو وہ عیاشیوں، بدماشیوں، ہیرا پھیری پہ لگا دیا جاتا ہے۔
وہ عوامی فلاح و بہبود یا اداروں کی بہتری کے لیے نہیں لگایا جاتا، جس کا رزلٹ یہ کارکردگی صفر اور ملک مقروض در مقروض ہوتا گیا ہے۔ اور اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ ریزرو نہیں ہے، کیونکہ حرام کا پیسہ بیرونی ملک منتقل ہو چکا ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ گراس روٹ لیول پہ دیکھیں کہ ایک پٹواری، ایک ایس ایچ او، ایک تفتیشی یہاں سے اور ایک کلرک بادشاہ، اس سے یہ کام شروع ہوتا ہے رشوت کا، اور یہ اوپر تک سارا سلسلہ جاری ہے۔ اگر یہ کڑی سزائیں ملیں تو یقیناً ان کے اندر خوف پیدا ہوگا، اور ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے گریبان بھی پکڑا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت سی ڈی اے میں کھربوں کی کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ منظر عام پہ اگلے چند دنوں میں لائے جا رہے ہیں۔ 150 ایسا بندہ ہے جس کی لسٹ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو موصول ہو چکی ہے، جس میں ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹرز کے لوگ ہیں جنہوں نے خوب لوٹ مار کی ہے، سی ڈی اے سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ ہو یا سی ڈی اے کے اندر باقی بھی کوئی بھی کام ہو رہا ہو، کوئی نیا سیکٹر بن رہا ہو یا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو جو بغیر نسوئی کا کام کرنے کی اجازت ہو، کھربوں کی کرپشن ہے۔ اگر ہماری پاک آرمی سیاستدانوں کو اور بڑے بڑے ریٹائرڈ جرنیلوں کو اور یہ سی ڈی اے کو اگر یہ قابو کر لیں اور ان سے یہ ریکوری کر لیں تو میرے خیال میں ہمارے آئی ایم ایف کا قرضہ بھی چند دنوں میں اتر سکتا ہے اور عوام کو ریلیف بھی مل سکتا ہے یقیناً۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ آرمی چیف نے اب یہ ٹھان لیا ہے کہ میں نے ہر صورت میں ریکوری کرنی ہے، کیونکہ ان کے بغیر یہ ریکوری کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ دوسرا ناظرین، ایشیا کپ کا جو ہے نا وہ میلہ سجا ہوا ہے، پاکستان کی فتوحات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج کا جو میچ تھا وہ یک طرفہ تھا بنگلہ دیش کے ساتھ۔ پاکستان نے 3 وکٹ صرف گنوائے اور 7 وکٹوں سے بڑی شاندار بیٹنگ امام الحق کی، پھر محمد رضوان کی، اور تباہ کن بالنگ تھی حارث رؤف کی۔ پاکستان نے تیسرا میچ بھی اپنا جیت لیا ہے اور اس گروپ میں سب سے زیادہ میچز جیت کر پوائنٹس ٹیبل پہ پاکستان پہلے نمبر پہ ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے، اور 2 ٹیمیں جو ہیں ان کی بیٹ ڈک رہی ہے، نیپال اور افغانستان، وہ اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکے ہیں۔ اب یہ 4 ٹیمیں رہ گئی ہیں، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان اور انڈیا۔ ان کے درمیان سپر جو ہے وہ کیٹیگری کے میچز ہوں گے، اور اگلے میچ بھی انشاءاللہ پاکستان جیتے گا۔ اس وقت پاکستان کی ٹیم فل فارم میں ہے، تمام پلیئرز آؤٹ کلاس اپنی پرفارمنگ دے رہے ہیں، چاہے وہ فیلڈنگ ہو، چاہے وہ بالنگ ہو اور چاہے وہ بیٹنگ ہو۔ تو انشاءاللہ لگ رہی یہ رہا ہے کہ جو فائنل ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگا، اور انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان جیتے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامتی میں رکھے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔